اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا لیکن اس جسم کا مالکانہ تصرف ہمیں نہیں دیا. ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک حد تک، لیکن اس جسم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک نہیں بنایا. تو یہ جو جملہ ہے میرا جسم میری مرضی، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ گویا کہ میرے جسم پر میرا مالکانہ تصرف ہے، میں جو چاہوں کروں. یہ جملہ ہی ٹیکنیکلی غلط ہے، شرعی پوائنٹ آف ویو سے یہ قابل گرفت جملہ ہے. یہ میرا جسم میری مرضی، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مالکانہ تصرف دیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے شرعی احکام ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم صرف یوز کے لیے دیا ہے، مالکانہ تصرف کے لیے نہیں دیا. مثال کے طور پر شرعی مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. مثلا ایک شخص کیا کرے، چاقو لے اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، اپنا خون نکالنا شروع کر دے اور کہے جی میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کا مالک ہوں، جو مرضی کروں. وہ یہ نہیں کر سکتا. علماء فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کا مالک نہیں بنایا، تم خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یوں ایک بندہ مضر چیزیں کھانا شروع کر دے، اوور ایٹنگ کر لے، بہت زیادہ کھانا شروع کر دے یا مضر چیزیں کھانا شروع کر دے، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ گناہگار ہوگا. کیونکہ یہاں بھی علماء فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کا مالک نہیں کیا. ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا ہم اپنے جسم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. تو اگر یہ جسم واقعی ہمارا ہوتا تو ہم جیسا چاہتے اس کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے، لیکن ایسا نہیں. ہم اپنے پارٹس آف باڈی بلا ضرورت کسی کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا غریب ہوں، میں اپنی آنکھ نکلوا کے سیل کر دیتا ہوں تو چلو کچھ گزارا ہو جائے گا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ جو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مریضوں کو گردہ دیتے ہیں نکال کے، وہ ایک شرعی ضرورت آتی ہے، بہت ایکسٹریم صورت جب چلی جاتی ہے تو اس کی اجازت ملتی ہے کہ چلے ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم اپنے پارٹس آف باڈی کو سیل نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، ہم خود کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اگر ہم واقعی میرا جسم ہوتا تو ہمیں اجازت ہوتی ہے ہم جیسا اس کے ساتھ چاہتے کر سکتے، تو نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم خود کو ہلاک نہیں کر سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے. انسان کہے میرا جسم میری مرضی، میں اپنے آپ کو مار دوں، اللہ نے مجھے جسم دیا میں جو مرضی کروں، یہ نہیں کر سکتا. آپ کو میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ خودکشی کرنا، جو انسان جس عمل سے خودکشی کرتا ہے جہنم میں اسی طرح اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. تو یہ اتنا سخت عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. جب اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتے، ہم اللہ کی تخلیق کو بدل نہیں سکتے، ہم خودکشی نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی والا جملہ غلط ہے. تو جب یہ ہمارا جسم نہیں تو اس پر ہماری مرضی بھی نہیں چل سکتی. یہ جسم حقیقتاً ہمارے اللہ کا ہے تو لہذا اس پر مرضی بھی ہمارے اللہ کی چلے گی. تو یہ ہم اپنے جسم کو اسی طرح چلا سکتے ہیں جس طرح اللہ چاہے، اور جس طرح اللہ نہ چاہے گا ہم اس کو اس طرح چلا سکتے نہیں. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جسم دنیا میں بھی اسی حد تک ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. جب ہم نے اس جسم کو اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ کو بتایا تھا بروز محشر یہ ہمارا اپنا جسم ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے روز اے بندے تمہارے جب بندوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جسم سے میری نافرمانی کیوں کی، تو بندہ جب انکار کرے گا اليوم نختم على افواههم، تو اس دن ہم بندے کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے. وہ پھر کیا ہوگا وتکلمنا ایدیہم، پھر بندے کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، بندے کے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو جو بندہ دنیا میں کرتا تھا. تو دنیا میں بھی جسم ہمارا اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کسی بھی طرح جسم ہمارا نہیں ہے. اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، اللہ کے احکامات کے اینٹی استعمال کریں گے تو یہ جسم ہمارے خلاف قیامت کے روز گواہیاں دینا شروع کر دے گا. تو میرا جسم میری مرضی والا جملہ بالکل غلط ہے.